بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبین قال نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ إِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنت به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجاء السحرة فرعون فرعون کے جادوگر جمع ہو گئے۔ فرعون کا زمانہ جادو کے کمال کا اور عروج کا زمانہ تھا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ مختلف شہروں میں اس نے سرکاری قاصد دوڑائے اور جتنے بڑے بڑے جادوگر تھے سب کو بلا کر جمع کر لیا۔ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ جب میدان سجا تو جادوگروں نے پہلے فرعون سے درخواست کی کہ اگر ہم غالب آ گئے، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام سے جیت گئے تو ہمیں انعام سے نوازا جائے گا۔ صاحب تفسیر کبیر نے بڑا خوبصورت نکتہ یہاں بیان فرمایا ہے کہ جادو سے چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی یہ کئی ہیلے کرتے ہیں۔ قوت متخیلہ کو مسمریز کرنے کے لیے اسے پہلے کمزور کرتے ہیں، لوگوں کو ڈرا دیا، ان میں خوف پیدا کر دیا، تو جو ڈر جائے اس پہ وہ جادو بھی چل جاتا ہے، اسے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ نہیں ڈرتے ان کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، چونکہ وہ قوت متخیلہ ان سے متاثر نہیں ہوتی۔ تو صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں کہ اگر جادو کے اثر سے چیزیں بدل سکتی ہیں، اگر واقعی یہ لکڑیوں کے اور رسوں کے سانپ بنا سکتے تو پھر یہ مٹی کا سونا بھی بنا سکتے تھے، پھر انہیں فرعون سے انعام لینے کی کیا ضرورت؟ یہ تو فرعون سے انعام کا مطالبہ کر رہے ہیں جو خود موسیٰ علیہ السلام سے ڈرا بیٹھا ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہستی ایسی ہے
جس نے فرعون کو بھی پریشان کر دیا، اور فرعون اپنی اس کمزوری کا مداوا جادوگروں سے تلاش کر رہا ہے کہ آؤ میری مدد کرو، مقابلہ کرو موسیٰ علیہ السلام کا، کو اپنا جادو دکھاؤ۔ تو وہ ان سے مدد کا خواہش مند ہے، اور وہ اپنی امیدیں اس سے وابستہ کیے بیٹھے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے تو آپ ہمیں انعام و اکرام دیں گے۔ تو صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں کہ اگر جادو کے زور سے چیزوں کی ماہیت بدل جاتی تو یہ جادو سے مٹی کا یا پتھر کا سونا بنا لیتے، بادشاہت حاصل کر لیتے، حکومت حاصل کر لیتے، فرعون کی منت کیوں کرتے؟ اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے جو امیدیں وابستہ کرتا ہے وہ ایسا اندھا انسان ہوتا ہے کہ اسے غیر اللہ کی، یعنی فرعون خود محتاج ہے جادوگروں کی مدد کا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، تو جو خود محتاج ہے وہ تمہیں کیا دے گا؟ تو فرمایا یہ اس سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، فرعون سے انہوں نے عرض کیا، درخواست کی کہ ہم آپ کی خاطر مقابلے پر آئے ہیں، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ قال نعم، اس نے کہا بے شک، ضرور، نہ صرف تمہیں انعام دیا جائے گا بلکہ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تمہیں اپنے مقربین میں داخل کر لوں گا، اہل دربار میں تمہیں کرسیاں مل جائیں گی اور تم میرے قریبی دوستوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب جب فرعون سے معاملہ طے کر چکے تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہنے لگے اے موسیٰ آپ پہلے اپنا کمال دکھانا پسند کریں گے، اپنی لاٹھی پھینکنا پسند کریں گے، یا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنا کمال پہلے دکھائیں؟ تفسیر ابن کثیر نے یہاں ایک بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ انہوں نے نبی تو نہیں مانا، نبی سمجھا بھی نہیں، لیکن انہوں نے عزت کی، ادب کیا، اس لیے کہ جو کوئی بھی ہے صاحب کمال، احترام کا مستحق ہے، ورنہ تو وہ للکارتے کہ آؤ میدان میں ہم یہ کرنے لگے ہیں، جو کچھ تم سے ہوتا ہے کر لو، ایسا نہیں کیا انہوں نے ادب سے، احترام سے گزارش کی کہ آپ پہلے اپنا اژدہا پھینکنا پسند فرمائیں گے یا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنا کمال دکھائیں؟ تو صاحب تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں اس ادب کی وجہ سے انہیں ایمان نصیب ہو گیا، کیونکہ جو کمال موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا اور جو موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جو معجزہ ظاہر ہوا، تو فرعون اور اس کے درباری بھی تو دیکھ رہے تھے اور جادوگر بھی دیکھ رہے تھے، باقی مخلوق بھی دیکھ رہی تھی۔ تو جادوگروں نے چونکہ نبی کا ادب کیا تو اس ادب کی وجہ سے اللہ نے انہیں توفیق ایمان عطا کر دی، اور فرعون نے دیکھا تو اور اکڑ گیا، اس نے کہا وہ اور بہانے شروع کر دیے۔ تو اس لیے وہ فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی حیات طیبہ کو دیکھیں، مدینہ منورہ میں دیکھیں تو آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تلوار لے کر حضور کے خلاف میدان میں لڑے بھی، بدر میں، احد میں۔ حضرت خالد سیف اللہ احد میں لڑنے والوں میں پیش تھے، لیکن پھر وہ سیف اللہ کہلائے، انہیں توبہ نصیب ہوئی، شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے، اور اللہ کی تلوار کا لقب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب تک نبی نہیں مانا تب تک بھی احترام کرتے تھے کہ انسان باکمال ہے، یعنی ادب، گستاخی نہیں کی۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جنگوں میں حصہ تو نہیں لیا لیکن وہ حضور کے نام نامی سے اور آپ کے احوال سے گستاخیاں کرتے تھے، کسی گستاخ کو توبہ نصیب نہیں۔ یہی حال اہل اللہ کا ہوتا ہے
با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ جو لوگ ادب و احترام کرتے ہیں فائدہ حاصل کرتے ہیں، جو لوگ بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں اور محض اعتراض برائے اعتراض کرتے رہتے ہیں، انہیں ساری عمر کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، انہوں نے عرض کی یا موسیٰ آپ پہلے عصا ڈالنا پسند فرمائیں گے یا ہمیں اجازت ہے ہم اپنی لکڑیاں اور رسے اور لاٹھیاں اور وہ پہلے ڈال دیں؟ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم سے جو ہو سکتا ہے کرو، پہلے ڈالو، تم اپنی رسیاں لاٹھیاں پہلے ڈال دو، پتہ چل جائے گا۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ یہاں جادو کی حقیقت قرآن حکیم نے بیان فرما دی۔ آج کل بھی بڑا زور ہے جادو کا اور کالے جادو کا، اور پتہ نہیں کالا کون ہوتا ہے سفید جادو تو جادو ہوتا ہے، یہ کو آج کل اصطلاح بن گئی ہے، یہ کالا جادو ہے، اور پتہ نہیں سفید تو میں نے آج تک سنا نہیں، تو سفید نہیں ہے تو کالا کہاں سے آ گیا؟ آج تک میں نے تو نہیں سنا کسی نے یہ اصطلاح استعمال کی کہ یہ سفید جادو ہے، تو سفید نہیں ہے تو کالا اکیلا کہاں سے آ گیا؟ دنیا میں تو ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ تو یہ محض لوگوں کا وہم ہے۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں اور اس میں بڑے بڑے شاطیر لائے تھے اور میدان بھر دیا تھا، سینکڑوں کی تعداد میں تو جادوگر تھے، ایک جادوگر کئی رسے اور بڑے بڑے رسے اور شاطیر اور لاٹھیاں لے آئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے اژدہا بنتا تھا، تو انہوں نے بڑے بڑے شاطیر لا کر ڈال دیے میدان میں، اور وَاسْتَرْهَبُوهُمْ لوگوں کو ڈرایا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس مقابلے سے پہلے کئی دن منادی ہوتی رہی کہ بھئی اژدہا بن جائیں گے اور پھر ہم ان کو سنبھال نہ پائیں گے، ہر شخص اپنی جان کا خود ذمہ دار ہوگا، اپنے آپ کو بچانے کا خود ذمہ دار ہوگا، نہیں تو وہ لوگ تم لوگوں کو نگل جائیں گے۔ اس طرح سے انہیں خوف زدہ کیا۔ جب آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے تو اس کی قوت متخیلہ کمزور ہو جاتی ہے، اس پر پھر مسمرزم کرنا یا اس پر کوئی جادو چلانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جادوگروں نے بھی، فرعون کے جادوگروں نے جو بہت بڑے، جنہیں قرآن کریم کہتا ہے وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو کیا انہوں نے۔ وہ جو بہت بڑے جادوگر تھے انہوں نے بھی تکنیک اور طریقہ کار یہی اختیار کیا کہ پہلے لوگوں کو خوف زدہ کر دو۔ سحروا اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا، یعنی لکڑیاں آئی تھیں، لوگوں کو اژدہا نظر آتی تھی، لکڑیوں پر جادو نہیں کیا۔ لکڑیاں اور رسے جو ڈالے وہ لکڑیاں آئی تھیں، رسے ہی تھے، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں انہوں نے جادو کر دیا، اس لیے کہ لوگوں کو پہلے ڈرا دیا تھا تو وہ کمزور ہو گئی تھی ان کی قوت متخیلہ، اس پر انہوں نے کوئی ایسا مسمرزم کیا کہ وہ لکڑیاں اور رسے انہیں اژدہا نظر آتے تھے۔ چنانچہ میدان اژدہاؤں سے بھر گیا، وہ پھنکار رہے تھے سر اٹھا کر، اور جادوگر انہیں آگے سے روک رہے تھے کہ لوگوں کی طرف نہ جائیں، لوگ کھڑے تھر تھر کانپ رہے تھے کہ کوئی کھا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ تماشا جوڑا اور بہت بڑا جادو کیا۔ تو جادو کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے کچھ نہیں بدلتا، انسان کا کچھ نہیں بگڑتا، شرط یہ ہے کہ انسان کے اپنے اندر کمزوری نہ ہو، وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، کسی جادوگر سے نہ ڈرے، کسی کے جادو سے نہ ڈرے، تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر جادوگر اور یہ جادو ٹونے والے کچھ بگاڑ سکتے تو ہم جیسے لوگوں کو کب یہ زندہ رہنے دیتے تھے؟ ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ ڈر جاتے ہیں اور لوگوں میں اللہ پر اعتماد کی کمی ہے، عقیدے میں کمزوری ہے، اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن ایسا نہیں مانتے جیسا ماننا چاہیے، مان کر ایک خانہ پوری کر دیتے ہیں لیکن مانتے جادوگروں کے جادو کو ہیں کہ جی اس سے یہ ہو جائے گا۔ اور آج کل تو یہ وبا ایسی ہے
کہ جس سے پوچھو وہ کہتے، جس کے سر میں درد ہو کہتے کسی نے جادو کر دیا، گردے خراب ہو گئے جادو ہو گیا، پھیپھڑے خراب ہیں کسی نے جادو کر دیا۔ کو خدا کا خوف کرو یار، اللہ کریم کا اپنا ایک نظام ہے، کوئی جادوگر اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے، صحت اور بیماری وہ خود دیتا ہے۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو جادوگروں کا کمال یہ تھا کہ جب انہوں نے وہ لاٹھیاں اور رسے ڈالے، سحروا اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں پر، بصارت پر جادو کر دیا، واسترہبوہم، اور انہیں ڈرا دیا کہ کھا جائیں گے اژدہا، اپنی اپنی جان کے خود ذمہ دار ہو۔ میدان میں ادھر ادھر بھاگ بھاگ کر جادوگر روکنے لگے اژدہاؤں کو، پیچھے رہیں لوگوں کو نہ کھا جائیں۔ وجاءوا بسحر عظیم، بہت بڑا جادو انہوں نے کیا۔ گردا گرد مخلوق تھی، ایک طرف فرعون کا تخت لگا ہوا تھا، درمیان میں کھلا میدان تھا، وہ انہوں نے اژدہاؤں سے بھر دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب ان کا جادو شباب پر تھا اور لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے اور ہر طرف اژدہا ہی اژدہا نظر آتے تھے، تو ہم نے فرمایا موسیٰ اب لاٹھی ڈال دو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی، ان القِ عصاک، اب آپ اپنی لاٹھی بھی ڈال دیجئے۔ اب وہ میرا خیال ہے 5 فٹ کی 5.5 فٹ کی لاٹھی ہوگی، غلط ہے یا صحیح ہے لیکن اس کی ایک تصویر انٹرنیٹ پہ ملتی ہے، عام سی لاٹھی ہے، اوپر جا کر اس طرح 2 شاخی ہو جاتی ہے، اتنی سی اس کی موٹائی ہے، 5 فٹ کے قریب لمبائی ہوگی اندازاً۔ تو ابھی تک وہ کہیں توپ کاپی میں یہ کہیں محفوظ ہے، تو میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے، عام استعمال کی لاٹھی جس طرح بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈال دی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ الْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی فرمائی کہ اب ان کا جادو شباب پر ہے، میدان اژدہوں سے بھرا ہوا ہے اور پھنکارتے پھرتے ہیں اور لوگ لرز رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، تو اب ان کا جادو جوبن پر ہے، وہ آپ اپنی لاٹھی ڈال دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈال دی، وہ اتنا بڑا اژدہا بنا اس لاٹھی کا کہ وہ جو میدان اژدہوں سے اور سانپوں سے بھرا ہوا تھا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو کچھ انہوں نے بنا کے رکھا تھا اس نے نگلنا شروع کر دیا۔ سانپوں کی عادت ہوتی ہے، بڑا سانپ چھوٹے سانپ کو کھا جاتا ہے، وہ اتنا بڑا اژدہا بنی کہ جتنا میدان انہوں نے سانپوں سے بھرا ہوا تھا اس نے نگلنے شروع کر دیے، اور وہ 10 کو پکڑتی منہ میں ڈال لیتی اور کھا جاتی، دوسروں کو پکڑ لیتی۔ اس نے تھوڑی دیر میں میدان صاف کر دیا، سارے نگل گئی، اور وہ بہت بڑا اژدہا کھڑا پھونک سے پھنکار رہا تھا بھوک سے، اور وہ سر اٹھائے دیکھ رہا تھا اب کسے کھاؤں۔ لوگ بھاگ گئے، فرعون بھاگا، فرعون تک بھاگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پہ ہاتھ رکھا تو پھر وہی 5 فٹ کی لاٹھی تھی، اور اتنی موٹی تھی، اتنے وہ شاطیر، اتنی لکڑیاں، اتنے رسے، وہ سارا کچھ نگل کے اس کے حجم میں کوئی فرق نہیں پڑا، چونکہ یہ معجزہ تھا، وہ جادو تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں یہ نکتہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ جادوگروں نے یہ دیکھا کہ اگر جادو ہوتا تو یہ بڑا جادوگر چھوٹے جادوگر کے جادو کو باطل کر دیتا ہے۔ ہم نے لوگوں کو دکھائی تھیں کہ یہ لکڑیاں، یہ رسیاں اژدہا بن گئی ہیں، یہ جادو کرتے تو ہمارا جادو ختم ہو جاتا اور لوگوں کو لکڑیاں اور رسیاں نظر آنے لگتی۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ایک 5 فٹ کی عام ہاتھ کی لاٹھی نے اتنی لکڑیاں، اتنے رسے، سارا کچھ نگل لیا، اور انہوں نے پکڑی تو پھر لاٹھی کی لاٹھی ہے۔ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ جادو کا کام نہیں، یہ شخص اللہ کا نبی ہے، یہ جادوگر نہیں، اور یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں، لہذا وہ ایمان لے آئے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق واقعہ ہو گیا، حق سامنے آ گیا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ باطل ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت نہ رہی۔
وَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ ہار گئے اور ذلیل ہوئے پوری مخلوق کے سامنے، ہار بھی گئے، شکست بھی ہوئی انہیں، وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور وہ جو مخلوق جمع کر رکھی تھی اس کے سامنے ذلیل بھی ہو گئے، رسوا بھی ہو گئے۔ لیکن کمال یہ ہوا کہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر سجدے میں گر گئے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے ادب کیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کا کہ جناب آپ پہلے عصا ڈالیں گے یا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنی لاٹھیاں ڈالیں، تو انہوں نے با کمال شخص بڑا جادوگر سمجھ کے ادب کیا تھا، نبی تو نہیں مانا تھا، لیکن عزت کی تھی، بات احترام سے کی کہ ہے تو بڑی ہستی جس نے فرعون کو مصیبت میں ڈال رکھا۔ اس کا نتیجہ انہیں یہ ملا کہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم ایمان لائے اس پروردگار پر جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، سب جھوٹ ہے جو وہ کرتا ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے جو وہ کرتا ہے باقی سب باطل ہے، ہم غلطی پر تھے، ہم جھوٹے تھے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ سچا ہے، یہ سچ پر ہے۔ اور پھر انہوں نے تعیین کی ہم اس پروردگار پر ایمان لائے رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون علیہ السلام کا رب ہے، ہم اس رب کو مانتے ہیں۔ اور یہی منوانا آج بھی شرط ہے۔ علماء حق لکھتے ہیں کہ جب بچے کو آپ اللہ کا تصور دیں تو کس اللہ کو مانتے ہو؟ اس اللہ کو مانتا ہوں جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ کے بیٹے جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جنہوں نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اللہ منواتے ہیں اس کو اللہ مانتا ہوں، جیسا وہ منواتے ہیں میں ویسا مانتا ہوں۔ اللہ کریم کو اپنی رائے سے ماننا بھی ماننا نہیں ہے، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کو ویسا ماننا جیسا حضور منواتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ اور یہی بات ان جادوگروں نے کہی کہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا رب جیسا وہ منواتے ہیں ویسا ہم مانتے ہیں۔ سجدے میں گر گئے۔ اب فرعون کی تو پھکا نہ رہا، اس کے پلے تو کچھ بھی نہ رہا کہ ایک تو اس کے جادوگر نہ صرف ہار گئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ اب وہ اس کو کوئی بات تو گھڑنا چاہیے تھی لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، تو وہ کہنے لگا قال فرعون آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، بھئی میں نے تمہیں بلایا تھا، میں نے تمہیں انعام کا وعدہ کیا تھا، شاید آنے جانے کے اخراجات بھی دیے ہوں یا کوئی شاہی گھوڑے بگیاں بھیجے ہوں لانے کے لیے، تو تمہیں کھانے کا رہائش کا سارا تمہارا خرچ بھی اٹھایا، تو تمہیں میرے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی، مجھے بتاتے تو صحیح کہ یہ بات ہے، تم نے مجھے بتائے بغیر ہی اعلان کر دیا کہ ہم ایمان لائے۔ تو کہنے لگا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا، وہ کہنے لگا یہ مکر کیا ہے تم لوگوں نے، تم موسیٰ سے ملے ہوئے تھے، وہ تمہارا بڑا جادوگر ہے، تمہارا استاد ہے، تم نے ڈھونگ رچایا مقابلے کا اور تم نے مکر کیا، تم چاہتے یہ ہو کہ ملک پر قبضہ کر لو اور جو میری قوم ہے اس کو شہروں سے نکال دو، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے بھوکے مفلس لوگ ہیں ان کو شہروں میں آباد کر دو اور حکومت لے لو، یہ تمہارا سارا ایک ڈھونگ ہے جو تم نے رچایا۔ انسان فانی ہے، اپنی عمر پوری کر کے چلا جاتا ہے، دوسرے آ جاتے ہیں، صدیاں بیت گئیں،
کروڑوں لوگ چلے گئے، کروڑوں لوگ نئے آ گئے، لیکن انسانی زندگی کی روش وہی رہتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اب کہا جائے نا، دین کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں جی زمانہ بہت آگے نکل گیا ہے، آپ 14 صدیوں پیچھے کی بات کرتے ہیں، آپ قدامت پسند ہیں، آپ لوگوں کو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، لوگوں نے ترقی کرنی ہے، آگے جانا ہے۔ 14 صدیاں پہلے کیا تھا اور آج کیا بدل گیا؟ کیا اس وقت لوگوں کو بھوک لگتی تھی، آج نہیں لگتی؟ لباس کی ضرورت تھی، آج نہیں ہے؟ کاروبار ضرورتوں کے لیے سفر کرتے تھے، آج نہیں کرتے؟ کیا بدلا ہے؟ کیا اس وقت لوگ گھر نہیں بناتے تھے، بیوی بچے نہیں پالتے تھے؟ کچھ بھی نہیں بدلا۔ وسائل بدلتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اس زمانے کے وسائل اور تھے، آج کے اور ہیں۔ وسائل بدلنے سے، ذرائع بدلنے سے مقصد تو نہیں بدلتا، حالات تو وہی ہیں آج بھی۔ اچھا، فرعون نے جو بات کی تھی کہ یہ تمہاری سازش ہے اور تم عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہو، اس کا ترجمہ کیا جائے نا، ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا، تم نے یہ سارا مکر اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کو شہروں سے، گھروں سے نکال دو۔ آج کی زبان میں آپ کہیں گے کہ عوام کو گمراہ کر دو۔ آج دیکھ لو، ہمارا جو سیاستدان جھوٹ بولنا چاہتا ہے، کہتا ہے عوام کی خاطر ہم یہ کر دیں، عوام کی خاطر ہم وہ کر دیں، عوام کی بھلائی کے لیے یہ ہو رہا ہے۔ یار اتنا زمانہ بدل گیا، وہ فرعون کا جملہ لوگوں کو بھولا تو نہیں؟ لوگ آج بھی وہی کہتے ہیں جو فرعون نے کہا تھا کہ تم عوام کو گمراہ کر رہے ہو، تم عوام کو ذلیل کرنا چاہتے ہو، تم عوام کو گھروں سے نکالنا چاہتے ہو۔ کیا آج کے سیاستدان بھی یہ نہیں، مطلب اپنا سنوارتے ہیں، نعرہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ فسوف تعلمون، ایسا کرنے کا تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا، تم دیکھ لو کہ میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ اس نے بڑی سخت سزائیں ان کے لیے تجویز کی، کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ کٹوا دوں گا اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا، اور پھر تمہارے اس ٹنڈے بدن کو ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو پھر میں سولیوں پہ لٹکوا دوں گا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی سزا کیا ہے۔ بڑی سخت سزا تجویز کی اس نے۔ اب ان کا رد عمل کیا تھا؟ یہ جادوگر تھے، لاٹھیاں ڈالنے تک موسیٰ علیہ السلام کا احترام تو کیا، لیکن بڑا جادوگر سمجھ کے نبی نہیں مانا تھا۔ نبی مانتے تو پھر تو مقابلے میں نہ آتے، لیکن جب مانا تو انہیں کسی نے نہ کلمہ سکھایا، نہ آخرت کا تصور دیا، نہ انہیں موسیٰ علیہ السلام کا واعظ سنا، نہ انہوں نے کوئی کتاب پڑھی، لیکن وہ کہنے لگے قالوا انا الی ربنا منقلبون، کہنے لگے ارے بے وقوف، تو سولی دے دے گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا تو ہم شہید ہو جائیں گے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں چلے جائیں گے۔ آخرت میں دوسری جگہ جہاں یہ تذکرہ ملتا ہے، وہاں آخرت کی بہت سی باتیں انہوں نے کی کہ جو مجرم بن کر جائے گا اسے سزا ملے گی، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہوا جائے گا اللہ اسے اپنے انعامات سے نوازیں گے۔ تو یہ اتنا علم، موت ما بعد الموت، حیات بعد الموت، عذاب و ثواب، یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ علم کے ذرائع میں سب سے مضبوط ذریعہ جو ہے، علم کے مختلف ذرائع ہیں، صوتی ذریعہ ہے، آپ تقریر کرتے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ایک علم آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ بات کرتے ہیں، میں سنتا ہوں، کچھ معلومات مجھ تک پہنچتی ہیں، یہ صوتی ذریعہ ہے۔ ایک ذریعہ ہوتا ہے بصری، یعنی آپ لوگوں کو نقشے تصویریں دکھاتے ہیں، وہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں یہ شہر ہے، یہاں یہ پہاڑ ہے، یہاں یہ جھیل ہے،
یہاں سے راستہ جاتا ہے، یہاں پل ہے، یہ آبادی ہے، یہ جنگل ہے. یہ ہوتا ہے بصری ذریعہ تعلیم، علم حاصل کرنے کا نظری ذریعہ، نظر سے علم حاصل کیا جاتا ہے، آواز سے حاصل کیا جاتا ہے، تقریر سے. ایک ہوتا ہے تحریری، آپ کتاب پڑھتے ہیں، تحریر پڑھتے ہیں، اس سے آپ کو علم ملتا ہے. یہ سارے حصول علم کے مختلف ذرائع ہیں. لیکن سب سے مضبوط ذریعہ علم وہ ہے کہ جب کسی کا دل نبی کے قلب اثر سے مل جاتا ہے، پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے اس کی طرف، تو اس سے جو انوارات آتے ہیں ان میں بھی علم آتا ہے. یہ سب سے مضبوط ذریعہ ہے. نبی کے قلب پر وہی وارد ہوتی ہے، نبی اللہ سے علم حاصل کرتا ہے، نبی کا دماغ بھی نبی کا دماغ ہوتا ہے. جس طرح نبی مخلوق میں عالی مرتبہ ہوتا ہے، اسی طرح نبی کا دماغ بھی مخلوق میں عالی مرتبہ ہوتا ہے، لیکن وہی نبی کے دماغ پہ نہیں آتی، دل پہ آتی. اللہ قلب کا، آپ کے قلب اطہر پر وہی نازل ہوئی. تو قلب نبوت مخزن ہوتا ہے علوم الہیہ کا. جس کے دل میں خلوص ہو اور ایمان پورے یقین اور قوت یقین کے ساتھ نصیب ہو، تو اس کے قلب کا رخ قلب اطہر نبی کی طرف ہو جاتا ہے، اور قلب نبوت سے علوم مترشح ہوتے ہیں اس علم پر. یہ جادوگروں نے جو آخرت کے علوم حاصل کیے، یہ قلب موسوی سے ان کے دلوں پر آئے. کسی نے صوتی ذریعہ استعمال نہیں کیا، کسی نے بصری ذریعہ استعمال نہیں کیا، کسی نے انہیں کوئی کتاب نہیں پڑھائی. جب دل اس طرف خلوص سے متوجہ ہو گئے تو آنے واحد میں برزخ، آخرت، عذاب، ثواب، بخشش، گرفت، نیکی، بدی، وہ سارا علم ان کو نصیب ہو گیا. تو انہوں نے کہا بھئی کوئی عرض نہیں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہماری جان لے کر کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہاری غلط فہمی ہے. کامیاب تو ہم ہوں گے کہ شہید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. تو ادب نبوت کا، ادب و احترام نبوت کا یہ انعام ہے کہ صبح کے سورج نے جن لوگوں کو فرعون کا جادوگر دیکھا تھا، ڈھلتے اسی دن کے ڈھلتے سورج نے ان کو موسیٰ کے شہید کے روپ میں دیکھا. انہیں کہاں سے اٹھایا احترام نبوت نے اور کن منزلوں پر، کن بلندیوں پر پہنچا دیا. شرف صحابیت سے بھی سرفراز ہوئے اور شرف شہادت سے بھی سرفراز ہوئے. تو کہنے لگے اس میں تو کوئی بات نہیں، اگر تو قتل کر دے گا تو ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور ہمیں وصول حق نصیب ہو جائے گا. یہ تو خوش نصیبی ہے. لیکن یہ بات سن لے، وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. کہنے لگے تو جھوٹا ہے، تو جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ عوام کی خاطر، تو عوام کا کچھ نہیں لگتا، تو جھوٹ بول رہا ہے. تو ہم سے اس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ جب اللہ کے دلائل ہمارے سامنے آ گئے، اس کی عظمت کے دلائل آ گئے، نبی کا معجزہ ہمارے سامنے آ گیا، ہمارے سامنے دلیل آ گئی، تو ہم نے اس دلیل کو قبول کیا اور اپنے رب پر ایمان لے آئے. اب تو اس بات کا بدلہ لینے کے لیے ہمیں شہید کرنا چاہتا ہے، تو عوام وغیرہ کا کچھ نہیں لگتا. اس حالت میں بھی فرعون جیسے جابر کو انہوں نے سچ بتا دیا کہ بات کھری یہ ہے، یہ دنیا بھی، مخلوق بھی، پبلک بھی سن رہی ہے. وہ تو پبلک پہ روب جمانا چاہتا تھا کہ میں انہیں پھانسی دوں گا اور پبلک ڈر جائے گی. تو انہوں نے کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے بھائی، موت نے تو آنا ہے، آج آئے کل آئے چند سال بعد آئے، موت نے آنا ہے، کل کی آج آ جائے گی. لیکن ہمیں خوشی یہ ہے کہ ہماری موت کامیابی کا سبب ہوگی اور ہم سرخ روح ہو کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں شہید ہو کر پہنچیں گے. تو یہ تو موت ابھی آنی چاہیے. لیکن یہ بات سن لے کہ تو ہمیں عوام کی خاطر نہیں مار رہا،
تو اپنے اقتدار کے لالچ میں ہماری جان کے در پہ ہے۔ ہمارا جرم کیا ہے کہ اللہ کی دلیل ہمارے سامنے، نبی کا معجزہ ہمارے سامنے آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے معجزہ ہمیں پیش کیا، ہم نے دیکھا، پرکھا اور مان لیا۔ اس بات پہ تو ہمیں مارنا چاہتا ہے؟ پھر انہوں نے اپنے پروردگار سے بات کی۔ سبحان اللہ، کہاں سے کہاں پہنچ گئے یار۔ آنے واحد میں انہیں کیا قرب الہی حاصل ہو گیا، انہوں نے کہا فرعون کو دفع کرو۔ اے ہمارے پروردگار، ربنا افرغ علینا صبرا، یا اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، ہمیں بہت زیادہ صبر عطا کر دے کہ تیری راہ میں خوشی خوشی جان نثار کر سکے۔ اگر یہ ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹے تو ہمارے منہ سے آہ نہ نکلے، فرعون ہماری چیخ نہ سن سکے۔ ہمیں وہ قوت برداشت عطا کر، ہمیں وہ صبر عطا کر کہ ہم تڑپے نہیں، یہ خوش نہ ہو، ہمارے منہ سے آہ نہ نکلے کہ فرعون کو خوشی ہو۔ کاٹتا رہے، ہاتھ پاؤں کاٹتا ہے تو کاٹے، سولی دیتا ہے تو دے دے، جان چلی جائے لیکن آہ نہ نکلے، فرعون کو خوشی نصیب نہ ہو۔ افرغ علینا صبرا، ہم پر صبر انڈیل دے، وتوفنا مسلمین۔ دنیا زندگیاں طلب کرتے کرتے مر جاتی ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو موت طلب کر رہے ہیں؟ ہم دعائی مانگ رہے ہو تو یہ بھی تو مانگ سکتے ہو کہ یا اللہ ہمیں اس سے چھڑا لے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن انہیں مزہ آ گیا تھا، انہیں وہ تصویر نظر آ گئی تھی کہ شہید کے بعد شہادت اسے ملتا کیا ہے۔ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے برزخ ان پہ منکشف کر دیا تھا، تو وہ کہتے ہیں یار ہاتھ کاٹ، پاؤں کاٹ، گردن کاٹ، جو کرنا ہے کر، ہمیں وہاں پہنچنے دے، ہمیں جلدی اللہ وہاں لے جائے، مزہ تو وہاں ہے۔ تو وہ یہ نہیں کہتے ہمیں، وہ کہتے ہیں توفنا مسلمین، یا اللہ اب اسلام پر ہماری جان قبض ہو بس۔ ایک تو ہمیں صبر عطا کر دے کہ ہماری آہ نہ نکلے، چیخ نہ نکلے، فرعون یہ نہ سمجھے میں نے بڑا کمال کر دیا، فرعون کو خوشی نصیب نہ ہو۔ اور دوسرا یہ نہ ہو کہ مرتے دم بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کلمہ غلط نکل جائے، اور وہ بات جس کے لیے ہم جان دے رہے ہیں وہ ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ اللہ ہم پر یہ مہربانی فرما، ہمیں موت اسلام پر دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور اللہ کے نبی سے تعلق، اللہ سے تعلق بنتا تب ہے کہ پہلے اللہ کے نبی سے تعلق ہو۔ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی شناخت دینے والا اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی پر ایمان کوئی نہیں لاتا تو اللہ پر کیا لائے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں اللہ کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہے۔ تو اللہ کے نبی سے قلبی تعلق ہو جائے تو آنے واحد میں بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور کتنی اس میں خود اعتمادی آ جاتی ہے کہ فرعون کے سامنے اللہ کو پکار رہے ہیں کہ اللہ اب تیرے ساتھ ہے ہمارا معاملہ، اس کو تو ہم نے جھوٹا کر دیا، اس کو بتا دیا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو غلط کہہ رہا ہے، تو یہ عوام کی محبت کے دعوے کر رہا ہے، یہ غلط ہے، تو ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے صرف اس بات کا کہ نبی علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ہم ایمان کیوں لائے۔ تو لے کر لے جو تو نے کرنا ہے۔ پھر اپنے پروردگار سے گزارش کی اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، بہت زیادہ صبر عطا کر دے۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں اسلام پر موت نصیب فرما۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَإِلَىٰ آلِهَتَكَ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ اب فرعون بڑا پریشان ہوا، پشیمان ہوا، رسوا ہوا، تو اس کے اہل دربار تھے، انہوں نے کہا کمال ہے بادشاہ سلامت، آپ نے جادوگروں کو تو سزا سنا دی،
لیکن یہ جادوگر تو ایک اضافی لوگ ساتھ آ گئے تھے، اصل جو ساری بات ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی ہے، اور انہوں نے کیا۔ اتذر موسیٰ وقومہ، آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کچھ نہیں کہیں گے جو اصل فساد کی جڑ ہیں، جنہوں نے سارا یہ تماشا بنا دیا؟ تو صرف جادوگروں کو مارنے سے کیا ہوگا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ ختم ہو جائے گا، دعوت ختم ہو جائے گی؟ وہ تو اپنی جگہ رہی، اور آپ چھوڑ رہے ہیں موسیٰ کو بھی اور اس کی قوم کو بھی لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین پہ فساد پیدا کرتے رہیں۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے، جب بھی آپ دین کی بات کریں، سچی بات کریں، تو دنیا دار کہتے ہیں یہ فساد کر رہے ہیں، حالانکہ فساد خود کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا فساد اللہ سے کفر اور شرک ہے، اور کافر اور مشرک کا ہر عمل مخلوق کے لیے بھی فساد کا سبب ہوتا ہے۔ فسادی خود ہوتے ہیں، الزام اس کو دیتے ہیں جو حق کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ کہنے لگا کمال ہے بادشاہ سلامت، وہ کہنے لگے کہ آپ نے جادوگروں کو سزا سنا دی، لیکن موسیٰ اور ان کی قوم کو چھوڑ دیا جو اصل فساد کی جڑ ہے، وہ تو اسی طرح فساد پیدا کرتے رہیں گے۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، وہ آپ کو بھی چھوڑ دیں گے اور آپ کے معبودوں کو بھی نہیں مانیں گے۔ یہ عجیب انہوں نے کو بنا رکھا تھا کہ فرعون کو بھی سجدے کرتے تھے اور فرعون بتوں کو بھی پوجتا تھا۔ کمال انہوں نے کو عجیب گورکھ دھندا بنا رکھا تھا کہ فرعون بھی سجدے کرواتا تھا، اسے بھی وہ الہ مانتے تھے، اور لوگ بتوں کو بھی سجدے کرتے تھے۔ خود فرعون نے بھی محل میں بت بنا کے کھڑے کر رکھے تھے، ان کو سجدے کرتا تھا۔ تو عجیب سا انہوں نے کوئی گورکھ دھندا بنا رکھا تھا۔ تو وہ عمراء کہنے لگے کہ آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو تو آپ نے چھوڑ دیا، وہ آپ کو بھی نہیں مانیں گے، اور آپ کے یہ جو معبودان باطلہ ہیں ان کو بھی نہیں مانیں گے۔ تو فرعون کہنے لگا سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، میں ان کے بیٹے، جو ان کی اولاد ہوگی، جو بیٹا پیدا ہوگا اسے قتل کرا دوں گا، اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھوں گا کہ ہماری خدمت کرتی رہیں۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر بہت غضب اٹھائیں گے۔ یہ تو ایک بات ہے جو میں نے کہہ دی، ان کو ہم بہت تکلیف دیں گے اور ان پر ہمارا غصہ بہت اترے گا۔ اب بات بنی اسرائیل کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے تو اور بھی سخت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دکھانے کے بعد، جادوگروں کی توبہ کے بعد بھی فرعون اور فرعون کی حکومت کی طرف سے تو سخت گیری اور بڑھ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، مصیبتوں، تکلیفوں اور دکھوں کا علاج بتایا قوم کو کہ فرعون کی طرف سے تمہارے ساتھ جو مظالم ہونا شروع ہو جائیں گے یا تم پر جو سختی ہوگی، اس کا علاج یہ ہے کہ اے قوم استعینوا باللہ، اللہ کا سہارا اختیار کرو، فرعون کے ان گیدڑ بگڑیوں سے مت ڈرو، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کے مطیع ہو جاؤ، وہ تمہارا سہارا بن جائے گا، فرعون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں جو صورتحال بن گئی ہے، اس میں صبر کی وضاحت ہم کس طرح سے کریں گے، اس کی معنی کی تعیین کس طرح سے ہوگی؟ یہاں صبر یہ ہوگا کہ فرعون کی پرواہ نہ کرو اور اطاعت الہی پہ جم جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، زندگی کے معاملات جس طرح اللہ فرماتے ہیں اس طرح کرو، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، نیکی کرو، بھلائی کرو دوسروں کے ساتھ بھی، اور عبادت وقت میں عبادت کرو، جو اپنی ذمہ داری ہے دیانتداری سے پوری کرو، اور اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ تمہارا سہارا بن جائے گا۔ میرے خیال میں جو دوست ہمارے تکلیفوں اور مصیبتوں کا علاج پوچھتے پھرتے ہیں، ان کے لیے بڑا نسخہ بتا دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔
اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر فرد کی شاہ رگ سے بھی قریب تر ہے، ہر شخص کے اندر اس نے ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ اس کائنات سے وسیع نظام ایک ایک بندے کے اندر ہے اور اسے وہ خود چلا رہا ہے۔ فرمایا اس کے ہو جاؤ، وہ تمہیں ہر ظالم سے ہر ظلم سے بچا لے۔ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو اپنا سہارا بنا لو۔ اور اللہ کو سہارا کیسے بناؤ گے؟ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، یعنی اس کی اطاعت پہ جم جاؤ، اس کی نافرمانی کی طرف نہ جاؤ۔ صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے روک لینا کسی چیز کو طاقت سے، زور سے، جیسے گھوڑا بھگا رہا ہے، سوار تو لگام کھینچ کر اسے روک لیتا ہے، کھڑا کر لیتا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روک لینا اصل مفہوم ہے صبر کا۔ نیکی پہ جم جانا، برائی سے بچ جانا، برائی کو چھوڑ دینا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت الہی پہ جم جانا، یہ حقیقی صبر ہے۔ فرمایا تم اللہ کی مدد اختیار کرو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، یقیناً یہ زمین اللہ کی ہے، فرعون کی نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں سے جسے چاہتا ہے عطا کر لیتا۔ ہم اگر غور کریں تو جو گھر، جو زمینیں، جو جائیدادیں آج ہمارے پاس ہیں، یہ ہم سے پہلے کسی اور کے پاس تھی، ہمارے آبا و اجداد کے پاس تھی۔ وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے شاید کہاں سے لی تھی، ان سے پہلے کسی اور کے پاس تھی۔ آبائی زمینوں کے علاوہ ہم نے اور کتنی زمینیں خرید لیں؟ کیا یہ ہمیشہ ہماری رہیں گی؟ جب ہم نہیں رہیں گے تو ہماری کب رہیں گی؟ یہ سب اللہ کا مال ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے۔ جب تک تمہارے پاس ہے اسے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو۔ تمہارے خیال میں ملک فرعون کے پاس ہے تو فرعون کا ملک نہیں ہے، ملک اللہ کا ہے، زمین اس کی ہے، جسے چاہے اس کا مالک بنا دیتا ہے۔ تم اللہ کا جو ہے دامن، اللہ کے دین کا، اللہ کے نبی کا مضبوطی سے تھامے رہو۔ زمین اس کی ہے، فرعون سے لے کر تمہیں دینے پہ قادر ہے۔ وہ بنی اسرائیل تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اتنے کمزور تھے کہ انہیں تو کوئی مزدوری بھی نہیں دیتا تھا، ان سے تو ہمیشہ بگار لی جاتی تھی اور کھانے کو جھوٹا موٹا دے دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ فرعون سے ملک لے کر تمہیں دینے پہ قادر ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ زمین بھی اس کی ملکیت ہے، جسے چاہے عطا کر دے، اور عاقبت کا تو فیصلہ ہو چکا کہ عاقبت ان کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ اپنا ایمان کا رشتہ استوار کر لیتے ہیں اور پھر اس رشتے کو نبھاتے ہیں، خلوص دل سے اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ بیچارے کمزور لوگ تھے، کئی نسلوں سے مار کھاتے آ رہے تھے، 300-400 سال سے فرعون مصر کی مار کھا رہے تھے، تو ان میں ابھی وہ ہمت نہیں آئی تھی تو وہ کہنے لگے قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا، وہ کہنے لگے یار موسیٰ کوئی فرق نہیں پڑا، آپ مبعوث نہیں ہوئے تھے تو ہم پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، آپ آ گئے تو ہم پر وہی ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، کیا فرق پڑا آپ کے آنے یا نہ آنے سے؟ یہ فرق ہوتا ہے دنیا دار کے تجزیے میں۔ جادوگروں کو خلوص کے ساتھ ایمان نصیب ہوا تو انہیں اپنی موت میں کامیابی نظر آئی، ہاتھ پاؤں اس نے کہا کاٹ دوں گا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تو اس سے جو ہو سکتا ہے کر لے، کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ انا الی ربنا لمنقلبون، ہم سرخرو ہو کر اپنے پروردگار کے ہاں پہنچ جائیں۔
اب یہ جو قوم ہے اپنے سامنے یہ معجزات یہ بھی دیکھ رہے ہیں، بنی اسرائیل بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن انہیں شکوہ یہ ہے، اور یہ شکوہ بھی عام ہے، آج بھی بڑا عام ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اللہ کیا دے رہا ہے، ہم تو جب سے پیدا ہوئے ہم تو دھکے ہی کھا رہے ہیں، ہمارا اللہ نے کیا کیا۔ یہ لوگ آج بھی کہتے ہیں، صرف بنی اسرائیل نے نہیں کہا تھا۔ کون لوگ کہتے ہیں؟ جن کا اللہ پر ایمان کمزور ہے، جن کے دل کا رشتہ نبی کریم کے قلب اطہر سے استوار نہیں ہوا، وہ کلمے بھی پڑھتے رہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، پوچھو تو کہتے ہیں جی ایسے تو کوئی نہیں ڈٹھا، ہم تو جب سے پیدا ہوئے دھکے ہی کھا رہے ہیں، اور ہمارا تو یہ کام بھی نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہوا، وہ بھی نہیں ہوا۔ یہی وہ بھی کہنے لگے، بنی اسرائیل کو جب تلقین کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ استقامت علی الدین اختیار کرو، اللہ کا سہارا پکڑو اور جم جاؤ دین، وہ کہنے لگے یار موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں مار پڑتی تھی اور ذلیل و رسوا تھے، آپ آئے تو بھی ہمیں مار ہی پڑ رہی ہے اور ذلیل ہو رہے ہیں، تو کیا فرق پڑا؟ قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ تمہارے پروردگار کے کام ہے اور وہ بہت جلد تمہارے دشمن کو تباہ کر دے گا، فرعون اور اس کی طاقت کو برباد کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں اپنی نیابت عطا کر دے گا۔ گھبراتے کیوں؟ انسانی دماغ بھی عجیب ہے، کمال ہے، یعنی جب اللہ کا نبی تم سے وعدہ فرما رہا ہے کہ فرعون اور اس کے لو لشکر تباہ ہو جائیں گے، یہ حکومت، یہ ریاست، یہ سلطنت اللہ تمہیں دے دے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ سلطنت ہو، ریاست ہو، ہر بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم رائن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے ہر بندہ بادشاہ ہے، حکمران ہے، کوئی اپنے گھر میں، کوئی 10 گھروں پر، کوئی اپنی برادری میں، جو گھر میں بھی نہیں ہے وہ اپنی جان پر تو اس کی حکومت اپنے آپ پر تو ہے۔ ہر آدمی کی ایک ریاست، ایک سلطنت ہے جس پر اس کا اختیار ہے، جہاں تک اس کا اختیار ہے وہاں تک اس سے میدان حشر میں پرسش ہو۔ تو فرمایا اللہ قادر ہے، تمہارا پروردگار قادر ہے، وہ فرعون سے حکومت لے لے گا، اسے تباہ کر دے گا، اسے ہلاک کر دے گا، اور تمہیں زمین پہ اپنی نیابت دے دے گا۔ گویا حکومت اور اقتدار نیابت الہی ہوتی ہے کہ اللہ کی مخلوق پر اللہ کے احکام نافذ کیے جائیں، اور پوری دیانتداری سے، چونکہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اپنے اختیار نہیں رکھتا، جس کا خلیفہ ہوتا ہے اس کے احکام کی تنفیذ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو انسان زمین میں جتنا اختیار رکھتا ہے یہ اسے خلافت الہیہ ہے اس کے پاس، اسے یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جہاں تک اس کی بات چلتی ہے وہ اللہ کی بات اللہ کے حکم کے مطابق نافذ کرے۔ فرمایا پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو، اگر اطاعت کرو گے انعام پاؤ گے، اگر اس کے بعد تم بھی نافرمانی کرو گے تو فرعون تباہ ہو سکتا ہے، تم بھی نہیں بچو گے۔ اپنے سے پہلوں کا حشر دیکھ کر، اپنے سے پہلوں کی بات دیکھ کر بندے کو اپنے حالات اور اپنے معاملات کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال
और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।